اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فمن علامات عہدہم انکا ترا لہ قوة فی الدین وحدما فی اللین وایمانا فی یقین وحرصا فی علم وعلما فی حلم وقصدا فی غنا۔ مولا اپنے چاہنے والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ دین میں مضبوط ہوں گے، وہ خوش اخلاقی میں دور اندیش ہوں گے، یقین والا ایمان ہوگا، ان کا ایمان یقین والا ہوگا، اور وہ حصول علم میں طمع اور لالچ رکھنے والے ہوں گے۔ وہ لالچی ہوں گے تو علم حاصل کرنے کے لالچی ہوں گے، اور علم ان کا دانائی ان کی بردباری کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر آج کی صفت جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ ہے وَقَصْدًا فِي غِنَى، اور وہ خوشحالی میں پیسے میں دولت کے ہونے کے ساتھ، پیسہ ہونے کے ساتھ وہ میانہ رو، معتدل اور اعتدال کی زندگی رکھتے ہوں گے۔ پیسہ زیادہ ہونے پر فضول خرچ نہیں ہوں گے، ان کے پاس دولت ہوگی مگر وہ پیسے کو فضول خرچ نہیں کرتے ہوں گے۔ قصداً فی غنا، وہ مقتصد اور معتدل اور میانہ رو ہوں گے۔ غنا پیسے کے ہوتے ہوئے، پیسے کے باوجود، دولت کے باوجود، دولت کے ساتھ وہ میانہ رو اور مقتصد ہوں گے۔ قرآن مجید میں اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کی مذمت آئی ہے۔ جہاں پیسہ 10 روپے خرچ کیا جا سکتا ہے وہاں اسے 20 روپے کو خرچ کر دیا جائے، وہاں 25 روپے خرچ کر دیا جائے، وہاں زیادہ پیسہ خرچ کر دیا جائے، یہ اسراف کہلاتا ہے، اور ہماری اپنی زبان میں کہیں تو یہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ یہ پیسے کا زیان ہے، یہ پیسے کا نقصان ہے، یہ فضول خرچی ہے، ایسا خرچ ہے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ معمولاً جنہوں نے محنت کر کے پیسہ نہیں کمایا ہوتا اور کسی اور کا پیسہ انہیں ہاتھ لگ گیا ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ جو خود محنت کر کے، مشقت کر کے، خون پسینہ اور دھوپ میں بال سفید کر کے پیسہ کماتا ہے، پھر وہ خرچ کرنے میں بھی معتدل ہوتا ہے۔ فضول خرچی اور کنجوسی یہ علیحدہ علیحدہ مطلب رکھتے ہیں۔ پیسے والا انسان اگر کنجوس ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ کنجوس ہو تو یہ بات زیادہ بنتی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہو، دولت ہو اور وہ کنجوس نہ ہو، یہ قابل تعریف بات ہے۔ اور جہاں کنجوسی قابل مذمت ہے وہاں فضول خرچی بھی قابل مذمت ہے۔ اعتدال میں رہنا، مناسب، 19 20 10 روپے خرچ کرنے تھے 11 کر دیے، یہ ممکن ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ 10 روپے خرچ کرنے تھے مثلا 12 روپے خرچ کر دیے، ممکن ہے یہ قابل عفو اور درگزر ہو۔ لیکن 10 روپے خرچ کرنے تھے 15 روپے 20 روپے خرچ کر دیے، اور اس پیسے کی قدر نہیں کی، اس دولت کا خیال نہیں رکھا، اسے ضائع کر دیا، گفتگو نہیں کی، کوشش نہیں کی، پہلی دکان پر گئے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان ممالک کی بات نہیں کر رہا جہاں ریٹ پر اور نرخ پر اور دام اور قیمتوں پہ کنٹرول ہے۔ جہاں دام اور قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہے وہاں پہلی دکان سے ہی چیز خرید لینا یہ شاید اس کے زمرے میں آئے گا جو فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ تھوڑی سی کوشش کرتا، معلومات لیتا، معلومات بڑھاتا کہ یہی چیز ممکن ہے مجھے اتنے اس سے کم میں مل جائے، لیکن نہیں، کاہلی، سستی اور پیسے کی قدر نہ کرنا، اور اس دولت کی کہ جو ابا نے یا کسی نے بڑے نے دی ہے اس کی قدر نہ کرنا، یا اپنے پیسے بھی ہیں اور اس کی قدر نہ کرنا، تو اس پر عذاب ہے، اس پہ
گناہ کبیرہ، اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور گناہان کبیرہ انسان کو فاسق بنا دیتے ہیں۔ گناہان کبیرہ کثرت سے ہوں تو انسان کو کافر اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ گناہان کبیرہ اگر کثرت سے ہوں تو کلمے پر اور دین پر اور اسلام پر ایمان پر دم نہیں نکلتا، انسان دنیا سے بے ایمان جاتا ہے، انسان دنیا سے کافر مرتا ہے اگر گناہان کبیرہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہو، اور گناہان صغیرہ اگر کثرت سے ہو تو وہ گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ اگر کثرت سے ہو تو وہ کافر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اسے معمولی نہ لیا جائے۔ گناہان کبیرہ کی جو لسٹ بنے گی، جس میں مثلا غیبت ہے، جس میں مثلا سرقت ہے، چوری ہے، جس میں مثلا جھوٹ ہے، جس میں مثلا تہمت ہے، جس میں مثلا زنا ہے، اس ایک لمبی لسٹ کے اندر گناہان کبیرہ میں ایک گناہ آئے گا اسراف، جسے فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والا انسان گناہ کبیرہ کا شکار ہے، علنی اگر کرتا ہو تو وہ عادل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی عدالتوں میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ جو اسراف کرنے والا شخص ہے، اس کے لیے سورہ غافر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، اسراف کرنے والے مسرفین، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخی ہیں، اصحاب نار ہیں، دوزخ میں رہیں گے، انہیں اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور مولا کائنات کی زندگی کا حسین پہلو، اور وہ یہ پہلو ہے کہ آپ قناعت پسند ہمارے امام ہیں، قناعت پسند۔ اسراف کی جو اسراف اور فضول خرچی کی جو ضد بنے گی نا، وہ ہے قناعت پسندی، یعنی کم سے کم کے اوپر اکتفا کرنا، کم سے کم کے اوپر اکتفا کرنا۔ یہ کم سے کم اکتفا، یہ قناعت پسندی، یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایک آیت کریمہ سورہ مبارکہ نحل کی 97 نمبر کی آیت ہے، 97، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ایسی حیات بالضرور بالتاکید ایسی حیات دیں گے جو حیات طیبہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بہترین اجر عطا کریں گے جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس کے بدلے میں۔ جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا یہ حیات طیبہ کیا ہے، کہ اللہ صاحبان عمل اور صاحبان کردار لوگوں کو حیات طیبہ عطا کرے گا۔ تو یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے القناعہ، ہے القناعہ، یہ کم سے کم پر اکتفا کرنا، قناعت پسندی، یہی حیات طیبہ ہے۔ یہ حیات طیبہ بہترین زندگی، پرسکون زندگی، ملامتوں سے بچی ہوئی زندگی، اپنی مذمتوں سے بچی ہوئی زندگی، کیونکہ بہرحال اگر ایک چیز فرض کیجئے کہ وہ 1 لاکھ روپے میں کام ہو سکتا تھا اور آپ نے 4 لاکھ میں کر دکھایا، تو یہ جو 3 لاکھ روپے ضائع کیے ہیں، یہ جب تک انسان زندہ رہے گا ایک عذاب میں مبتلا رہے گا کہ میں نے یہ فضول خرچی کی اور یہ پیسہ میں نے ضائع کر دیا۔ بعض اوقات شرعی ذمہ داریاں بھی عائد ہو جائیں گی، بعض اوقات شریعت بھی اس کو اپنے قلم کی زد میں لے کر آئے گی کہ تم نے جو مزید پیسے، اضافی پیسے، زیادہ پیسے، غیر ضروری پیسے خرچ کر دیے، اور صرف پیسے ہی نہیں ہے، بعض اوقات گفتگو میں زیادہ روی ہے، بعض اوقات بیٹھکوں میں زیادہ روی ہے، بعض اوقات فیصلوں میں زیادہ روی ہے، بعض اوقات ملاقاتوں میں زیادہ روی ہے۔ یہاں پر اگرچہ جب قناعت کی اور اسراف کی بات آئے گی تو پہلا تصور مال اور پیسے کی طرف جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے۔ جب بات ہم کریں گے فضول خرچی تو پیسے کی طرف ذہن جائے گا، جب ہم بات کریں گے قناعت پسندی تو پیسے کی طرف ذہن جائے گا، لیکن یہ قول عمومی ہے۔ جہاں پیسے اور دولت سے متعلق رہنمائی ہے وہاں ہر کام میں قناعت پسندی،
کام کی بات مکمل ہو گئی، ضروری بات ہو چکی، اب یہ اپنا وقت ضائع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹھیں یہاں سے، جائیں اپنا وہ کام کریں کہ جو کام اب کرنے کا ہے۔ تو غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ بھی اسراف وقت کے زمرے میں آئے گا۔ وقت کی فضول خرچی، وقت کی فضول خرچی، زندگی کی فضول خرچی۔ تو معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو حیات طیبہ ہے، یہی حیات طیبہ ہی قناعت پسندی ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان بھی سن لیجئے، فرماتے ہیں القناعت تغنی، قناعت تمہیں ثروت مند اور دولت مند بنائے گی۔ یعنی انسان اگر میانہ رو ہو جائے تو اس کی ثروت میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے پیسے میں بھی اضافہ ہوگا۔ مولا نے اپنے اصحاب کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ قصداً فی غنا، وہ پیسہ ہونے کے باوجود مقتصد اور معتدل ہوتے ہیں، پیسے کو ضائع نہیں کرتے۔ بعض فضول کام، فضول خرچیاں اور چیزوں کا ضیاع اور اسراف خاص عذاب کو بھی تیار کرواتے ہیں۔ فشار قبر کے اسباب میں ایک سبب پانی کا زیادہ بہانا ہے۔ قبر تنگ پڑ جائے گی، قبر وحشتناک ہو جائے گی، قبر ہمیں تنگ کرے گی اگر خدا نخواستہ ہم اس کمزوری کا شکار ہوئے کہ پانی کو ضائع کر رہے ہوں۔ وضو کر رہے تھے اور نل کا کھولا، وہ پانی مسلسل بہہ رہا ہے، انہوں نے اپنا منہ دھویا، پھر اچھی طرح منہ پر اپنا ہاتھ اچھی طرح پھرا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک ہاتھ دھویا، پھر پانی بہہ رہا ہے، اس ہاتھ کو اچھی طرح مسل رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے 50 آدمیوں کے وضو کے پانی کو اپنے ایک وضو پہ قربان کر دیا۔ اس پانی سے 50 آدمی وضو کر سکتے تھے، انہوں نے اس پانی کو اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ لہٰذا احادیث میں آیا ہے کہ جو ایک پاؤ پانی سے زیادہ وضو کرتا ہو وہ قابل مذمت ہے، اور 1 کلو پانی سے زیادہ اگر غسل کرتا ہو تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے حتیٰ وضو کے پانی کی مقدار بھی بتائی ہے اور غسل کے پانی کی مقدار بھی بتائی ہے۔ جو اس سے زیادہ پانی کو خرچ کرتا ہو وہ قابل مذمت ہے، اس کے لیے گناہ آیا ہے، اس کے لیے عذاب کا کوئی پیغام ہے۔ میں اس وقت حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، میں اپنا روزہ خراب کر لوں گا اگر میں وہ بات کر دوں جو بات ہے نہیں، لیکن مطلب یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 1 پاؤ پانی سے زیادہ وضو اور 1 کلو پانی سے زیادہ غسل کی مذمت آئی ہے۔ اور فشار قبر کا ایک سبب ہے، جو شخص پانی زیادہ بہاتا ہو اس کے اوپر فشار قبر آئے ہوگا۔ اللہ ہمیں فضول خرچی سے بچائے۔